اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ کہف آیت نمبر 32 سے دیکھتے ہیں آج ترجمہ۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ، اور بیان کیجیے ان کے لیے، مثلاً مثال، رجلینی، دو آدمیوں کی، جعلنا، بنائے ہم نے، لأحدہما، ان دونوں میں سے ایک کے، جنتینی، دو باغ، من اعناب، انگوروں کے، وخففناہما، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو، بنخل، کھجوروں کے درخت سے، وجعلنا، اور بنائے ہم نے، بینہما، درمیان ان دونوں کے، زرعاً، کھیت۔ اب یہاں پہ ایک دوسری سٹوری شروع ہو رہی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کا ذکر کیا ہے، جس میں سے ایک کے پاس دو باغ تھے، اور عربوں میں سب سے بہترین باغ جو ہے انگوروں کا کہا جاتا ہے۔ اور یہ باغ بھی کیسے تھے کہ اس میں بیچ میں انگور لگے ہوئے تھے اور کنارے کنارے کھجوروں کے درخت تھے۔ اور اس طرح کے باغ جس میں کئی پھل اور یہ اس طرح سے لگے ہوں، تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز کا فروٹ ہم نے کھا لیا، اب وہ ختم ہو گیا موسم، تو دوسرا پھل دینے لگا، تو بہت ہی اچھے اور فائدہ مند، نفع دینے والے دو باغ تھے۔ کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے، آتت اکولہا، دیا پھل اپنا، ولم تظلم، اور نہ کمی کی، منہ شیئن، اس میں کچھ بھی، وفجرنا، اور جاری کر دی ہم نے، خلالہما نہرا، ان دونوں کے بیچ ایک نہر۔ اور یہ دونوں باغ جو تھے بہت ہی بینیفیشل تھے، بہت زیادہ فائدہ دینے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے خاص رحم کیا کہ اس کے بیچ میں نہر بھی جاری کر دی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ عرب کے ممالک میں پانی کی بہت کمی ہوتی ہے، لیکن یہ باغ ایسے تھے کہ اس میں بیچ میں نہر تھی، جس سے ان کو سینچائی کرنا بہت ایزی تھا، جب دل چاہے وہ سینچائی کر سکتے تھے۔ آیت نمبر 34۔ وَقَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہوا اس کے لیے پھل، فَقَالَ، تو اس نے کہا، لِصَاحِبِهِ، اپنے ساتھی سے، وَهُوَ، جب کہ وہ، يُحَاوِرُهُ، وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، أَنَا أَكْثَرُ، میں زیادہ ہوں، مِنْكَ مَالًا، تجھ سے مال میں، وَأَعَزُّ، اور زیادہ عزت والا ہوں، نفراً، جتھے میں۔ اب دیکھیے، ایسا شخص جس کے پاس اتنی زیادہ نعمتیں ہوں اللہ تعالیٰ کی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس بڑی بڑی زمینیں ہوتی ہیں، باغ ہوتے ہیں، تو ان کے اندر تھوڑی سی اتراہٹ یا تکبر آ جاتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوا، اس شخص کے اندر بھی یہ باتیں آ گئیں۔ جب مال زیادہ ہو تو تکبر آ جاتا ہے اکثر لوگوں میں، اور اپنے آپ کو مالدار سمجھنا، دنیاوی معاملوں میں اچھا سمجھنا، یہ تو چلیے ایک طرف ہے، لیکن کسی دوسرے کو حقیر جاننا اس وجہ سے کہ وہ کسی بھی چیز میں مالی طور پہ آپ سے کم ہے، تو یہ بہت زیادہ ناپسندیدہ بات ہے اللہ کی نظر میں۔ تو جس کے پاس باغ تھے، اس نے اپنے لصاحبہ، اپنے جو ہمسائے کے لیے بھی آتا ہے، اپنے ساتھی کے لیے بھی آتا ہے، کہ جب ان سے بات کر رہا تھا، یحاورہ، جیسے اس کا ورڈ آتا ہے محاورہ، بات چیت کرنا، تو اس سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا، اپنے تکبر کا اظہار کر دیا اور دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی۔ کیسے؟ اس نے کہا کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں، اور زیادہ عزت والا ہوں، تو اس طرح سے اس نے دوسرے کو ایک طرح سے ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی۔ دیکھیے، مال کی زیادتی میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اگر اس کی وجہ سے ہم دوسرے کو ذلیل سمجھیں، کمتر سمجھیں، تو یہ برا ہو جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا لیول کی بات ہے کہ ہم کسی سے اس کے مال کی وجہ سے اس کی
انسلٹ کرنا چاہیں کہ قرآن میں ہی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے مال اور اولاد تمہیں ہم سے قریب نہیں کرتے. یہ صرف آپ کے پاس مال ہے اور اولاد ہے، یہی سب چیزیں ہیں نا جس سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. تو یہ دو چیزیں جو ایسی ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے اور یہ بھی سوچتا ہے کہ میں دنیا میں اگر ایسا ہوں، میرے پاس یہ ساری چیزیں ہیں تو میں اللہ کا مقرب بندہ ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں کسی کو اللہ کے قریب ہونے کا ضامن نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں بہت ہونا یہ کسی بات سے گارنٹی نہیں ہے کہ ہم اللہ کے بھی قریب ہوں گے. آیت نمبر 35 وَدَخَلَ جَنَّتَهُ اور وہ داخل ہوا اپنے باغ میں، وَهُوَ ظَالِمٌ اس حال میں کہ وہ ظلم کرنے والا تھا، لِنَفْسِهِ اپنی جان پر. قَالَ کہنے لگا، مَا أَظُنُّ نہیں میں گمان کرتا، أَن تَبِيدَ کہ برباد ہوگا، هَٰذِهِ أَبَدًا یہ مطلب کہ باغ کی طرف اشارہ کیا اس نے، کبھی بھی، ابدا کبھی بھی. اب جب مال آتا ہے تو ایک خوش فہمی یہ ضرور ہو جاتی ہے اکثر کہ اگر ہمارے پاس مال دنیا میں ہے، اتنی نعمتیں ہیں، تو ہم جنت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت میں بھی ضرور داخل ہوں گے. اور ایسا سوچنا اور لوگوں کو کمتر جاننا ایک طرح سے ظلم ہے اپنے آپ پر ہی. اور اس نے اپنی اس رائے کا اظہار بھی کر دیا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ باغ جو ہے یہ کبھی بھی برباد نہیں ہوگا. آیت نمبر 36 وَمَا أَظُنُّ اور نہیں میں گمان کرتا، السَّاعَةَ قیامت، قائمۃ قائم ہونے والی ہے، وَلَئِن رُدِدتُّ اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، إِلَىٰ رَبِّی طرف اپنے رب کے، لَأَجِدَنَّ البتہ میں ضرور پاؤں گا، خَيْرًا مِّنْهَا بہتر اس سے، منقلبا لوٹنے کی جگہ یا لوٹنے کا انجام. اب آگے وہ اپنے گمان کو اچھے سے ظاہر کر رہا ہے کہ میں یہ نہیں سوچتا کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا، اگر ایسا ہوا کہ قیامت قائم بھی ہو گئی، اپنے رب کی طرف میں لوٹا، تو میں کیا پاؤں گا؟ میں اس سے بھی بہتر جگہ پاؤں گا. تو یہ جو اس کا گمان تھا، جو کہ اکثر مالداروں کو ہو جاتا ہے کہ اگر ہم دنیا میں بہت سارے صاحب نعمت ہیں تو ہمیں آخرت کی بھی ساری نعمتوں پر ہمارا ہی قبضہ ہوگا، تو اس نے یہ اپنی خوش فہمی ظاہر بھی کر دی. آیت نمبر 37 قال لہ صاحبہ کہا اس کے اس ساتھی نے، وَهُوَ جب کہ وہ یحاورہ وہ اس سے بات چیت کر رہا تھا، اکفرت کیا انکار کرتا ہے تو، بالذی اس کا جس نے، خلقک پیدا کیا تجھے، من تراب مٹی سے، ثم پھر، من نطفۃ نطفے سے، ثم سواک پھر درست بنایا تجھے، رجلاً ایک مرد. اب جو اس کا ساتھی تھا اس نے کیا کہا کہ تو اس کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے پیدا کیا کہ وہ تجھے لوٹائے گا نہیں، جبکہ ہماری تخلیق کس سے ہوئی ہے؟ مٹی سے ہوئی ہے، اور ایک نطفے سے ہوئی ہے. آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا، تو اس نے وہ بات اسے یاد دلائی کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اور نطفے سے بنایا اور پھر تیری شکل کو درست بنایا ایک مرد کی شکل میں. اب تو اسی رب کا انکار کرتا ہے جس نے تجھے بنایا اور یہ ساری نعمتیں دی ہیں. آیت نمبر 38 لیکن هو اللہ وہ اللہ، ربی میرا رب ہے، ولا اشرکو اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی ساتھ اپنے رب کے، احدن کسی ایک کو. اور اس نے ساتھ ہی اس کی جو بات تھی اس کی تردید کر دی کہ میں تو صرف ایک اللہ کو ہی مانتا ہوں اور وہی میرا رب ہے، اور میں اس کے ساتھ یعنی اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنے والا ہوں اور نہ کرتا ہوں. ولولا اور کیوں نہ، اس دخلتا جب داخل ہوا تو، جنت کا اپنے باغ میں، قلتا ما شاء اللہ
کہا تو نے جو چاہا اللہ نے، لا قوت الا باللہ، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ ان ترانی، اگر تو دیکھتا ہے مجھے، انا کہ میں، اکلا کمتر ہوں، من کا تجھ سے، مالاں و ولدن، مال میں اور اولاد میں۔ اب اس کے ساتھی نے اسے یاد دلایا کہ تجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں اس میں میرا کوئی بھی کمال نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا، اور کوئی بھی قوت اور کوئی بھی توفیق جو ہے اللہ کے سوا ایسی نہیں ہے جو ہمیں یہ سب چیزیں دے سکے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ نہیں انعام کیا اللہ نے اس کے بندے پر کسی نعمت کو اس کے گھر والوں میں، اس کے مال میں، اس کی اولاد میں۔ یہاں پہ اہل کا مطلب ہوتا ہے بیوی، ٹھیک ہے، اس کے مال، اولاد، بیوی، سارے جو گھر والے ہیں وہ سب آ گئے تو وہ کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، تو وہ موت کے سوا ان میں کوئی بھی آفت نہیں دیکھے گا۔ تو اپنی نعمتوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے دیا، اور نہیں ہے کوئی قوت یا طاقت سوائے اللہ کے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو ہم موت کے سوا اپنی نعمتوں میں کسی بھی اور آفت کو انشاءاللہ نہیں دیکھیں گے۔ یہی تو ساری مین نعمتیں ہیں نا جو ہوتی ہیں لوگوں کے پاس، اہل و عیال، بال بچے، مال، اولاد، اور اس کے بعد جیسے کہ کسی کی شادی ہو، بچے ہو، جاب مل گئی، یا بزنس میں بہت بڑا فائدہ ہو۔ ایسا ہونے پر کیا کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو چاہا مجھے دیا، اور ان سب کو دینے پہ قدرت رکھنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور سب سے چھوٹی بیماری یا چھوٹا جو تکلیف دینے کا ریزن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے رنج و غم۔ تو رنج و غم میں بھی انسان جو ہے اس کو پڑھے، اور اس سے انسان نظر سے ہی بچتا ہے۔ اور کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں خود کو بھی اپنی ہی نظر لگ جاتی ہے، اپنے انعامات کو، اپنی نعمتوں کو دیکھ کر خود کی بھی نظر لگ سکتی ہے، تو یہ بولنا بہت ضروری ہے۔ آیت نمبر 40، فَعَسَى رَبِّي، تو امید ہے میرا رب، ان یؤتینی، کہ وہ دے دے مجھے، خیرم من، بہتر، تیرے جناتی کا، تیرے باغ سے، ویرسلا، اور وہ بھیجے، علیہا، اس پر، حسبانم، کوئی عذاب، من السماء، آسمان سے، فتصبح، تو وہ ہو جائے، صعیداً زلقا، میدان صاف یا چٹیل۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے، اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ، جس نے تجھے سب دیا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے، اس سے بھی بہتر دے سکتا ہے، کیونکہ ساری قوت اور توفیق تو صرف اللہ کی ہے نا۔ اگر کوئی نعمت ہے کسی کے پاس بھی تو اس میں اس کی تو کوئی ایفرٹ نہیں ہے نا۔ اوبیسلی ہم ایفرٹ کرتے ہیں، لیکن جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ جتنے لوگ ایفرٹ کر رہے ہیں ان کو وہ سب چیزیں مل بھی جاتی ہیں، کچھ لوگوں کو ملتی ہیں، کچھ کو نہیں ملتی ہیں، اور کسی کسی کو بنا ایفرٹ کے مل جاتی ہیں۔ اب یہاں پہ جو حسبانن ہے نا ورڈ، اس کا مطلب ہے حساب کے اکارڈنگ سزا، یا بجلی ایسے گر پڑنا۔ تو اس نے کہا کہ میرا رب تو ایسا ہے کہ وہ مجھے بھی اس سے بہتر دے سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تجھ پر کوئی عذاب آ جائے آسمان سے، اور وہ جو تیرا یہ باغ ہے وہ میدان بن جائے، چٹیل میدان، اور ساری نعمتیں تیری ختم بھی ہو سکتی ہیں۔ او یصبح، یا ہو جائے، ماءہا، پانی اس کا، ماء مطلب پانی، اوہا اس کا، غوراً گہرا، فلن تستطیع، تم استطاعت رکھو گے، فلن ہرگز نہیں تم استطاعت رکھو گے، لہو طلبا، اسے تلاش کرنے کی،
کہ دو طرح کی چیزیں انوالو ہو سکتی ہیں کہ کوئی ایسی آفت آتی ہے کبھی کہ جو ٹیمپریری ہوتی ہے، لائک اس بار فصل نہیں ہوئی تو نیکسٹ ایئر ہو جائے گی، لیکن کچھ آفات ایسی ہوتی ہیں جو پرماننٹ ہوتی ہیں، لائک پانی میں ہی زمین ڈوب جائے، یا زمین کی جتنی بھی زرخیز زمین تھی وہ ختم ہو جائے، ساری باڑھ آ جائے اور ساری اچھی مٹی جو ہے وہ چلی جائے، باڑھ واپس چلی بھی جائے، لیکن جو زرخیز زمین تھی جس میں اچھا کچھ اگ سکتا تھا، وہ زرخیز زمین کی مٹی جو ہے اب ختم ہو گئی۔ تو جس رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں وہ ان کو لے بھی سکتا ہے۔ تو اس سبق سے کیا ہمیں سبق ملتے ہیں، یہ جو ہم نے لیسن پڑھا آج، اس میں کیا کیا اسباق ہیں؟ پہلا تو یہ کہ ساری نعمتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ دنیاوی نعمتوں پہ ایسا غرور، ایسا تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ ہم آخرت کے دن کو بھول جائیں، جواب دہی کے دن کو بھول جائیں، اور مال، اولاد، دولت، جو بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس، وہ سب ہمارے تکبر کا ریزن نہیں ہونا چاہیے، اور ہم اس کی وجہ سے خود کو بہتر، اور جن کے پاس وہ چیزیں نہیں ہیں انہیں اپنے سے کمتر سمجھیں۔ یہ بہت ہی زیادہ غیر اخلاقی رویہ ہے، کیونکہ نعمت دینے والا نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ اور لاسٹ بات کہ دنیاوی نعمتیں کسی کے آخرت میں بھی نعمت ملنے کی گارنٹی نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی بہت ہی زیادہ غریب ہو، مسکین ہو، اور مال دولت اس کے پاس نہ ہو، لیکن وہ آخرت میں بہت بڑے درجے پانے والا ہو۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔